السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکم محرم الحرام یوم شہادت خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے تقریباً 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور نبوت کے چھٹے سال 35 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہو کر حرم ایمان میں داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر بن خطاب، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسبت نامی پشت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ نے ہجرت نبوی کے کچھ عرصہ بعد 20 افراد کے ساتھ علانیہ مدینہ کو ہجرت کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا مانگی تھی۔ پیغمبر خدا نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے عمر بن خطاب فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد آپ کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کفار کی روح کانپتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر جس رستے سے گزرتے ہیں شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ دور خلافت آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے انداز حکمرانی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر عمر کو 10 سال خلافت کے اور ملتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ شہادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شہادت کی خوشخبری سنائی تھی۔ 27 ذی الحج سن 23 ہجری کو حضرت عمر نماز فجر کی امامت کر رہے تھے کہ ابو لولو فیروز نامی مجوسی نے آپ کو زہر آلود خنجر سے زخمی کر دیا۔ حضرت عمر 3 دن موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد یکم محرم 24 ہجری کو شہید ہو گئے۔ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آن حضرت کے پہلو مبارک میں مدفن ہیں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔